ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے یغفر لمن یشاء وہ معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ویعذب من یشاء اور وہ عذاب کرتا ہے جس کو چاہتا ہے واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جو احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ جنگ احد میں اور وہ جو 70 صحابہ کو دھوکے سے ساتھ شہید کیا گیا تھا، بستی والے لے گئے تھے اور وہاں جا کر انہیں شہید کیا تھا، ان لوگوں کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام بد دعا کیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ قنوت نازلہ اللہ کے نبی نام لے لے کر ان کے لیے بد دعا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت کو اتارا تھا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، اے پیغمبر آپ کے لیے اس چیز میں اس معاملے میں کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے اس طرح بد دعا کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ اب اللہ تعالیٰ مزید اس آیت میں فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے کسی نبی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا، یہ حق نہیں دیا۔ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے جو الفاظ یہاں پر استعمال کیے ہیں، فرمایا تمام کی تمام چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے وہ عذاب کرے، جس کو چاہے وہ معاف کر دے۔ فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا الربا، نہ تم کھاؤ سود کو، اضعافا مضاعفہ، دگنے پہ دگنا۔ دگنے پہ دگنا کیا ہے؟ اب بعض جو لوگ ہیں اس سے تعویل نکالتے ہیں کہ یہاں پر دگنے سے دگنا تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، لیکن سنگل سود جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، تو یہ ان کی تعویل غلط ہے۔ دگنے پہ دگنا وہ سود ہوتا ہے جیسے بات ایک طے ہو گئی ہے کہ 1 ماہ کو دے دوں گا، 2 ماہ بعد دے دوں گا، اب اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، پیسے نہیں بنتے، تو جو سود مقرر کیا گیا ہوتا ہے پھر اس میں جو قرض لینے والا ہے وہ قرض دینے والے کو کہتا ہے آپ ایسا کرو مجھے کچھ لمٹ بڑھا دو، دن بڑھا دو، مثال کے طور پر 1 ماہ کی لمٹ مقرر ہے، 1.5 ماہ کر دو، تو اگر میں نے 100 روپیہ سود دینا ہے نا اس رقم پہ تو میں 120 دے دوں گا، 130 دے دوں گا۔ دگنے پہ دگنا اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن سود کا 1 روپیہ بھی ہے نا جو اصل رقم سے زیادہ کو لے گا تو وہ سود ہی کہلائے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی احادیث میں بہت سی جگہ پر یہ ملتا ہے۔ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے سود دینے والے پر بھی اور سود لینے والے پر بھی، اور ایک حدیث میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ اس کے اندر جتنے بھی آدمی آتے ہیں، یعنی لکھنے والا، دینے والا، لینے والا، ان کی بات کروانے والا، یعنی جو بھی اس ساری ڈیل میں بندے آتے ہیں جو سود کے کاروبار میں یا سود کے لین دین میں آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو برابر اس کا جرمدار قرار دیا ہے، یعنی فرمایا کہ وہ برابر کے اس میں شریک ہے۔
یعنی اتنا زیادہ اسلام میں سود کو ناپسند قرار دیا گیا ہے، تو وہ چاہے چھوٹی قسم ہو چاہے بڑی قسم ہو، اس سے حد المقدور جس قدر ہو سکے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی سختی سے منع کیا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جو بندہ سودی کاروبار سے باز نہیں آتا، یعنی سود کے لین دین سے باز نہیں آتا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس نے سمجھے علی الاعلان اللہ کے ساتھ جنگ کا ارادہ کر لیا ہے، یعنی وہ تیار ہو جائے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ اب اللہ کے ساتھ جنگ کرنا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ آج ہم دنیا میں کسی اپنے سے طاقتور کو اس لیے نہیں کچھ جواب دیتے یا بات کرتے کہ مجھ سے طاقتور ہے مجھے نقصان پہنچائے گا، یعنی میں اس پہ غلبہ نہیں پا سکتا۔ تو جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ سودی کاروبار سے باز نہیں آتا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے ایسے سمجھے کہ وہ جنگ کر رہا ہے، تو ہم اللہ کے ساتھ جنگ میں کامیاب تو نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سود کے 70 درجے ہیں، 70، اور جو سب سے کم ترین درجہ پتہ کیا ہے؟ وہ ایسے ہے، یعنی اس کی گناہ کا جو ایک ترازو نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسے سمجھے اپنی والدہ سے نعوذ باللہ زنا کر رہا ہے، یعنی اتنا زیادہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح کر دی ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے، سمجھانے کے لیے کہ جو سب سے کم ترین درجہ جو ہے 70 درجے، یعنی 70 جو آپ پیچھے چلے جائیں درجات کو پیچھے لیتے آئیں تو وہ اس کے کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور خصوصاً جس انداز سے سود کو ہمارے معاشرے میں رائج کیا جا رہا ہے، اور بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اب ضرورت ہے کیا کریں، یہ تو اس کو ہی پتہ ہے نا جس کے سر پہ پڑی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائی یہی آزمائش ہوتی ہے انسان کی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بھوک سے بھی اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، پھلوں میں نقصان سے بھی آزمائیں گے، جان کسی کے لے کر بھی آزمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے ہی قرآن پاک میں اس آیت کو نازل فرما کے میری اور آپ کی رہنمائی فرما دی ہے کہ ان سب باتوں میں آزمائیں گے۔ اب جو بندہ ان باتوں میں آزمائش پہ پورا اترے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں میں سب سے پہلے تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہم کمزور ہیں، آزمائشوں سے پریشانیوں سے اس قسم کی تکالیف سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سود جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اپنے فضل کے ساتھ ہماری ضروریات کو پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم والكفر والفقر والهم والحزن
والجبن والبخل وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم. اللهم اشفع مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم ذل اليهود والحنود والمنافقين والظالمين والكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تذلنا بعدهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.